صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں تم اپنے گھر کی پہچان اور معرفت رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہیں جنت میں اپنے محل کی، اپنے گھر کی، اپنی جنت کی پہچان ہوگی، بالکل اسٹریٹ اپنے مقام تک تم ڈائریکٹ پہنچو گے، پتہ ہوگا تمہیں کہ میری جنت کون سی ہے، کہ کل قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے، اور اس دن جب ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری کے ساتھ لا کر کھڑا کر کے اس کو بھی انصاف دلوایا جائے گا لوگوں کے سامنے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عدل ہے، انصاف ہے، تو اس دن انسانیت کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سفارش کرنے والا صرف اسی کی کرے گا جس کے متعلق اللہ راضی ہوگا، جس کے متعلق اللہ اجازت دے گا کہ اس آدمی کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا یہ اثر ہے کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی، اس کے علاوہ ہر چیز اس کی کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو اچھے دنوں میں یاد رکھو، جب تمہارے اچھے دنوں ان دنوں میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں تکلیف کے دنوں میں، تمہاری پریشانی کے دنوں میں خود ہی یاد رکھے گا، کچھ زیادہ چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ہے ڈیٹ، ایک ہے ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ جوڑا ہے، ٹائمنگ جو چلتی ہے نا وہ سورج کے ساتھ، یعنی حتیٰ کہ آپ کی عشاء کی نماز بھی سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن آپ عشاء کی نماز کب پڑھیں گے؟ جب آسمان سے شفق پوری طرح سے جو لال سرخی ہوتی ہے نا، جو سورج کے غروب ہونے کے بعد تھوڑی بہت آسمان پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، یہ پوری طرح سے غائب ہو جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا، سیکھنا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ پچھلے سال ہم نے تقریباً یہ 10 پارے پورے کیے تھے، اور سورہ توبہ کے اختتام پر ہمارے سال کا اختتام ہوا تھا۔ انشاءاللہ آج سے ہم سورہ یونس سے 11ویں پارے سے انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سال ہمیں اگلے سال رمضان سے پہلے قرآن مجید کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اس کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو اختیار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ سورہ یونس کا آغاز ہے۔ اس سورت میں آپ قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس حوالے سے مختلف انداز میں دلائل سے اس بات کو پڑھیں گے اس پوری سورت میں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ چونکہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے قرآن مجید کا نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے ساتھ بھی مستلزم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ جو شخص قرآن کو اللہ کی طرف سے مانے گا اسے آپ کو اللہ کا رسول ماننا پڑے گا، جو شخص آپ کو اللہ کا رسول مانے گا اسے قرآن کو بھی اللہ کی طرف سے ماننا پڑے گا۔ تو یہ دونوں مضامین ایک ساتھ اس صورت میں چلتے ہوئے آپ پڑھتے رہیں گے۔ دوسری چیز اس مضمون میں، اس صورت کے مضمون میں، جو تقریباً عام طور پہ باعث ہوتی ہے، سبب ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے، اور وہ ہے آخرت، اللہ کے سامنے اٹھنے کا ڈر، کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے اٹھنا ہے۔ یہ چیز انسان کو اللہ کے احکامات ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر نہ ہو، وہ شخص اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ مضمون اس صورت کے اندر آپ کو پڑھنے کو جا بجا ملتا رہے گا۔ آغاز ہے حروف مقطعات سے، الف لام را، یہ کئی بار پہلے بھی آ چکے ہیں، آگے بھی آئیں گے۔ مقطعات جب ہم قاعدہ پڑھتے ہیں، بچپن میں جب بچے قاعدہ پڑھتے ہیں تو قاعدے میں مقطعات، ان حروف کو مقطع اسی لیے قطع کہتے ہیں، کاٹنا۔ ہم ان کو ٹکڑوں میں الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ الف لام را کو الر نہیں پڑھتے، یہ علم نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو الف کو الگ، لام کو الگ اور میم کو الگ، ان کو ٹکڑوں میں الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ صورتوں کے آغاز میں، کئی صورتوں کے آغاز میں مختلف آپ کو یہ کلمات ملیں گے جو کہ آغاز کلام کے انداز اور اسلوب میں سے عرب کے ایک اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بھی ایک چیلنج دیا ہے عرب کو کہ یہ بھی ایک چند الفاظ ہیں، چند کلمات ہیں جو ہم سب بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس جیسا کلام بھی کوئی بنا کر لا سکتا ہے تو لے آئے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو الحکیم ہے۔ الحکیم حکمت سے ہے، جزاک اللہ خیر، حکمت سے ہے،
یعنی اس کتاب کی آیات میں، اس کے احکامات میں، اس کے مدلولات میں، معانی اور مفاہیم میں آپ کو حکمت نظر آئے گی۔ حکمت عام طور پہ کہتے ہیں دور اندیشی کو، آپ کا فائدہ، آپ کی مصلحت، آپ کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ آج کی آپ اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اور سختی برداشت کرتے ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے، جو کہ حقیقی کامیابی ہے۔ اس بات کو حکمت کہا جاتا ہے کہ آج آپ اپنے تھوڑے سے آرام کو قربان کر کے کل کو اپنی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس آپ کے آرام کو چھوڑنے پر، آپ کے آج اس تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرنے پر آپ قابل تعریف ٹھہرتے ہیں۔ یہ کتاب محکم بھی ہے اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ بھی ہے، اس میں حلال و حرام کے فیصلے بھی ہیں، اور یہ کتاب ہمارے درمیان اختلافات میں فیصلہ بھی کرتی ہے۔ یہی اس صورت کا پورا کل مضمون ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، عجباً تعجب، کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، انہی میں سے ایک آدمی کی طرف، ایک انسان کی طرف، یہ بات ان کے لیے تعجب خیز ہے۔ اور وہ وحی یہ تھی کہ ان انذر الناس، یہ کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری بھی دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ کس بات کی؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، یقیناً ان لوگوں کے لیے قدم صدق، اونچے منازل ہیں ان کی ایمان لانے کی وجہ سے، ان کو اونچا مرتبہ ملے گا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کو بہت اونچا مقام اور مرتبہ ملے گا جو ایمان لائے ہیں۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا اس کے جواب میں، ان ھذا، یقیناً یہ چیز یا یہ آدمی، لساحر مبین، واضح جادوگر ہے، کھلا جادوگر ہے۔ کیا یہ بات تعجب والی ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ اس بات پر تعجب کیسا کہ ایک آدمی تمہیں میں سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت اور اس پر وحی، اس کے ذریعے سے لوگوں کی خیر و بھلائی کے احکامات دنیا میں نازل فرمائے، اس بات پر تعجب کیسا؟ اللہ کی طرف سے وحی کسی انسان کی طرف آ جانا، یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہا ہے۔ سورہ حامیم میں 26 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے میں کوئی بدعا من الرسل، کوئی نیا رسول تو نہیں آیا کہ نئی کوئی میں بات کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ دنیا میں آتا رہا ہے اور ساری دنیا اس کی تاریخ سے واقف ہے، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ اور رسولوں کی تعلیمات میں اور ان کی تعلیمات کو جو آگے پھیلانے والے ہیں، ان کا مضمون یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، ڈر بھی ہونا چاہیے اور خوشخبری بھی ہونی چاہیے۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، اور ڈر ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہیں، ہمیں اللہ سے رجا بھی ہے، پوری امید بھی ہے، محبت بھی ہے، اور اتنا ہی اللہ کی خشیت اور خوف بھی ہے، اللہ کا احترام کے ساتھ ڈر بھی ہے، تعظیم کے ساتھ۔ وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی پکڑ لے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی پر معاف بھی کر دے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ محبت اتنی ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی اگر قبول ہو گئی تو وہ بخش دے گا، اور ڈر بھی اتنا ہے کہ اگر ایک چھوٹے سے گناہ پر اس نے پکڑنا چاہا تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ بات سیدھی سی تھی، لیکن جب انسان کے پاس بات کا جواب نہ ہو، علمی طور پر دلائل نہ ہو، تو آگے سے پھر وہ الزامات کے اوپر اتر آتا ہے، اور ان الزامات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی رسولوں پر یہی الزام لگتا رہا کہ جادوگر ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، ان کی بات سن کر جادو ہو جاتا ہے، انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے۔ جادو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر نہیں پا رہا ہوتا۔ تو ان رسولوں کی بات سن کر انسان جو موج مستی کی زندگی جی رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پہ انسان کٹ مرنے کو تیار ہوتا ہے رسول کی تعلیمات پر، دین کی خاطر قربان ہونے پر، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جادو ہی ہے، اس اعتبار سے انہوں نے اس کو جادو قرار دیا، لیکن اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، ان دلائل کا جواب کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ جو اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے وہ کون ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب وہی اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، وہ معاملات کی، امور کی تدبیر کرتا ہے، سارے معاملات وہی چلاتا ہے سیٹنگ کے ساتھ۔ ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارشی، شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا،
الا من بعد اذنی، مگر اس کی اجازت کے بعد، اذن کے بعد، اللہ کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ اللہ تمہارا پروردگار، فاعبدوہ، لہذا عبادت صرف اسی کی کرنا۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت میں اللہ کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کا رب ہونا، رب ہونے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کو ذکر کیا ہے کہ آسمان و زمین کا خالق وہ ہے، لیکن آسمان و زمین کی خلقت عام مخلوقات سے جدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں سورہ 24ویں پارے میں 24ویں پارے میں سورہ حمیم سجدہ میں ذکر فرمائی ہے کہ 6 دن کس طریقے سے ہوئے، 2 دن آسمان کے لیے، 4 دن زمینوں کے لیے، اور زمین کے 4 دن بھی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دی ہے، ان کو پوری تفصیل کے ساتھ وہاں پر ذکر فرمایا کہ 6 دنوں میں کیسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بعض آثار میں صحابہ سے منقول ہے کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں۔ آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ کے ہاتھ سے پیدا کرنے کا قرآن مجید میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ قلم کا ہے، عرش کا ہے، اور ایک چیز ہے وہ بھی ذہن سے ظہور ہو گیا ہے۔ 4 چیزیں بہرحال سیدنا عبداللہ ابن عمر کا یہ اثر ہے کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی۔ اس کے علاوہ ہر چیز اس کی کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، حتیٰ کہ آسمان اور زمین بھی 6 دنوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کو پیدا کرنے کا انداز 6 دنوں، یعنی اللہ کن کہتا اور لمحے بھر میں یہ چیز وجود میں آ جاتی، یوں آرڈر ہوتا اور یوں یہ چیز سامنے آ جاتی۔ یہ تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن 6 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس کی حکمتیں ہیں، یقیناً ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہے عمل میں اتقان، ٹھہراؤ، کس طرح سسٹم اللہ تعالیٰ نے زمین کا بنایا، کیونکہ اس آیت کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، سورج، چاند، ہر چیز کی تفصیل کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا کہ آسمان و زمین کی خلقت سے پہلے حدیث میں ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر چلا گیا، وہاں پر بھی پانی کے اوپر عرش ہے۔ اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، ہم سے الگ ہے، ہم سے جدا ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اور آسمانوں کے اوپر ہے۔ یدبر الامر، لیکن وہیں سے وہ ساری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا۔ میرے اور آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ میں تو ایک چھوٹا سا دنیا پر بسنے والا ایک چھوٹا سا معمولی سا ایک انسان ہوں، لیکن میرا بھی وہ بہت خیال رکھتا ہے۔ میرے اندر کے سسٹم کو اگر آپ غور کریں کہ ایک انسان کے اندر کیا کچھ، کتنا خون دوڑ رہا ہے، کس طریقے سے دوڑ رہا ہے، ایک چھوٹا سا سیل ہوتا ہے، وہ اگر بگڑ جائے، وہ اگر خراب ہو جائے تو اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ سب کچھ سسٹم وہ چلا رہا ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے، اپنے سیل سے آگے نکلیے، اپنے اس وجود سے آگے نکلیے، اور پھر اس پوری زمین کا اس وقت جائزہ لیجئے۔ جو لوگ آئے ہیں، جو لوگ آئیں گے، جتنی انسانیت اور جتنا کچھ زمین کے اوپر مخلوقات آئی ہیں اور آئیں گی، اور پھر زمین سے باہر کے نظاروں کے اوپر جائیے، کسی ایک چیز کو بھی پیدا کر کے وہ غافل نہیں ہوا، پوری چیزوں کو پورے سسٹم کے ساتھ چلا رہا ہے، شروع سے لے کر آخر تک، کل قیامت کے میدان تک ہم اسی کے رب کے محتاج ہیں۔ کل قیامت کے دن ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ اس شفاعت کے متعلق 3 چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یعنی سفارش کرنے والا بھی سفارش کرنے کے لیے اللہ کی اجازت کا محتاج ہے، تو اس لیے ہم سفارش کرنے کے لیے کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ میری سفارش کیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے ہی سفارش کریں گے۔ اسی لیے جب کئی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرافقت کی بات کی کہ آپ کا ساتھ جنت میں چاہیے، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، 20 باتیں کی، آپ نے سیدنا معاذ کو فرمایا یہ دعا کیا کرو ہر نماز کے اختتام پر، ربی اعنی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دوسرے صحابی کو فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو سجدوں کی کثرت اپنے نامہ اعمال میں لے کر آنا، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، جتنے زیادہ سجدے ہوں گے تمہارے نامہ اعمال میں، اتنا ہی تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رفاقت ملے گی، اونچے منازل ملیں گے۔ تو اجازت کے بغیر اللہ کی سفارش کرنے والا بھی سفارش نہیں کر سکتا، تو سفارش مانگنی بھی اللہ سے ہے، سوال بھی اللہ سے کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ولا یشفعون الا لمن ارتضى لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى، سورہ نجم کی آیت ہے اور سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ سفارش بھی سفارش کرنے والا صرف اسی کی کرے گا جس کے متعلق اللہ راضی ہوگا، جس کے متعلق اللہ اجازت دے گا کہ اس آدمی کی سفارش کی جا سکتی ہے۔
اور تیسری چیز، جتنی اجازت دے گا اتنی ہی سفارش کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ سفارش بھی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، اور وہ سفارش یہ ہوگی کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے، جہنم سے نکالے جانے کی سفارش کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو جہنم کی آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھول اٹھے گا، یہ ہلکا ترین عذاب ہے جہنم کا۔ تو یہ لیکن یہ ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ چاہے تو ویسے خود ہی معاف کر دے، جب اجازت بھی وہی دے رہا ہے جس کے لیے دے رہا ہے، جتنی چاہے دے رہا ہے۔ اس کی بھی بہت ساری حکمت اہل علم نے ذکر کی ہیں، لیکن ایک واضح حکمت یہی ہے کہ عام طور پہ سفارش کی اجازت ان لوگوں کو ملے گی کل قیامت کے دن جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، انبیاء، شہداء، صالحین، فرشتے، جو دنیا میں اللہ کی کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو دنیا والے ان کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر اور بیوقوف اور جاہل گنوار سمجھتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں جینا کس طریقے سے ہے۔ جو دنیا میں اللہ کی خاطر اپنی عزت کو قربان کر کے آیا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو شان اور مقام دیتا ہے کہ اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشے گا، معاف کرے گا۔ اس میں بخشش کی سفارش بھی ہے، درجات کی بلندی کی بھی سفارش ہے، مقامات علیہ کی بھی سفارش ہے، مختلف سفارش۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے پورا تفصیل کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ جب کبھی کوئی ایسا ہمارا موقع ہوگا تو اس میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، یہ آیت کے اختتام پر یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، سارے سسٹم کو چلانے والا۔ تو لہذا عبادت صرف اسی کی کرنی ہے۔ جس چیز کو عبادت کہا جائے وہ دل کی تعظیم بھی ہوتی ہے، وہ رکوع اور سجدے بھی ہوتے ہیں، وہ نظر و نیاز بھی ہوتے ہیں، وہ دعائیں بھی ہوتی ہیں، وہ التجائیں بھی ہوتی ہیں، وہ ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے، وہ محبت بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں جن کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ان چیزوں کو منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص کرے گا وہ شخص شرک کر رہا ہے۔ افلا تذکرون، تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ کے تعارف کے بعد دوسری چیز جو میں نے شروع میں آپ کو جہاں سے آغاز کیا تھا، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے پلٹنا ہے۔ تمہارا مرجع، تمہارا لوٹنا سب کا تم سب کا اسی کی طرف ہے، اللہ کے سامنے کل قیامت کے تم نے جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک اور شبہ میں دھوکے میں مت رہنا کہ پتہ نہیں آنکھ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلے گی یا نہیں کھلے گی۔ کنفرم کھلے گی، ایسے کھلے گی جیسے تم اپنا کل گزرا ہوا دن گزار چکے ہو، جیسے آج اپنے وجود پر یقین رکھتے ہو، اسی طریقے سے کل قیامت پر۔ اسی لیے آپ آخری صورتوں میں پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے جو الفاظ استعمال کیے وہ سارے ماضی کے استعمال کیے۔ آ چکی قیامت، قیامت گزر چکی، گویا کہ ہم ترجمہ مستقبل کا کرتے ہیں، یعنی اس پر یقین اتنا ہونا چاہیے گویا کہ گزری ہوئی بات ہے، گزرے ہوئے کل پر جس طرح سے یقین ہے، تو اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، وہی ہے وہ جو ابتداءً جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے پہلے بھی مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ ان کا اعادہ کرے گا، دوبارہ ان کو لوٹائے گا، دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے میرا آج جو وجود ہے، جو آج میرا جسم ہے، جو آج میری روح ہے، بالکل یہی چیز کل اللہ کے سامنے اٹھ کر میں نے کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ کل قیامت کا دن کس لیے ہے؟ ٹھنڈک پڑ جاتی ہے جب یہ الفاظ انسان پڑھتا ہے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ جزا دے سکے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ، پورے انصاف عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے سکے۔ آج آپ پر، مجھ پر، مسلمانوں پر، کسی پر بھی کوئی بھی ظلم ہوتا ہے، اس ظلم کے بدلے کے لیے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ٹھنڈ اس بات کی پڑتی ہے کلیجے کو کہ کل قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے، اور اس دن جب ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری کے ساتھ لا کر کھڑا کر کے اس کو بھی انصاف دلوایا جائے گا لوگوں کے سامنے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عدل ہے، انصاف ہے، تو اس دن انسانیت کی آنکھیں کھل جائیں گی، تو پورا حساب ہے، پورا۔ اس لیے پورا اطمینان رکھیے، پورا اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اپنے نامہ اعمال کو صاف ستھرا لے کر جائیے، بارگاہ الہی میں مظلوم بن کر پیش ہوں، ظالم بن کر انسان پیش نہ ہوں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے شراب ہے، پینے کے لیے چیزیں ہوں گی، من حمیم، سخت قسم کی گرم مشروبات ہوں گے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کفر کرتے رہے، ان کا جو کفر تھا اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور پینے کے لیے گرم مشروب۔ اور یہ کئی مقامات پہ قرآن مجید میں ہے، کیونکہ انسان کو گرمی میں سب سے زیادہ مطلوب جو چیز ہوتی ہے وہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ جب انسان کو گرمی لگتی ہے اس کو سکون ٹھنڈے پانی سے آتا ہے،
اس آگ میں جب اس کو پینے کے لیے کچھ چاہیے ہوگا اور بار بار مانگے گا، کئی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ انسان مانگے گا وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو اس قسم کا گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا ایک مقام پر ہے کہ اس سے پہلے تو ان کے منہ کی کھال اور جھلس جائے گی، اور جب وہ پئیں گے تو اس سے نیچے ان کے وجود میں، پیٹ میں ان کی آنتیں اور معدہ کٹ کے باہر آ جائے گا، اتنا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو یہ عذاب کے اوپر ایک عذاب ہے، عذاب کے اوپر ایک اور عذاب ہے۔ اب اس آسمان و زمین کے سسٹم میں جو غور و فکر کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے، هو الذی، وہ اللہ وہی ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے بنایا سورج کو ضیاء، روشن، جس سے روشنی پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، والقمر نوراً، اور چاند کو نور، چمکدار، روشن، وقدرہ منازل، اور اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں، سیٹ کی ہیں اس چاند کی منازل۔ منازل منزل کی جمع ہے، منزل کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو۔ ڈیلی کے حساب سے اس کی ایک جگہ ہے، یہاں سے نکلے گا، ایک پہلی تاریخ کو یہاں سے یہاں تک جائے گا، دوسری تاریخ کو یہاں سے یہاں تک، تیسری تاریخ کو یہاں سے یہاں تک، چوتھی کو، یہ اس کی منازل ہیں، اور ٹوٹل اس کی 28 منزلیں ہیں ہر مہینے کے حساب سے چاند کی۔ پھر 1 سے 2 دن ہی غائب ہوتا ہے، 29 کو نظر آ جائے گا، نہیں تو پھر 30 کو، اس کے بعد پھر پہلی سے اس کا نیا دوبارہ وہی منازل لوٹ آئیں گی۔ کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب، تاکہ تم جان لو، علم حاصل کر لو سالوں کی تعداد کا اور حساب، سالوں کی گنتی بھی اس چاند کے ذریعے سے رکھنا، اور حساب بھی، سارے حساب و کتاب، تمہارے معاملات بھی، وہ بھی اسی چاند کے حساب سے چلیں۔ تو یہ سورج اور چاند دو ایسی مخلوقات ہیں جو ہم انسانوں کو نظر آتی ہیں اور جن سے ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ سورج سے دن میں فائدہ ہے، اور اس کی روشنی کتنی مفید ہے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے کراچی میں سورج نہیں نکلا تھا، تقریباً بادل چھائے رہے تھے جولائی اور اگست کے مہینے میں، تو عجیب عجیب قسم کی الرجیز اور بیماریاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے اللہ کی طرف سے کتنے فوائد ہیں تو آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات میں چاند ہوتا ہے، جو خوبصورتی بھی ہے، جو راستے بھی بتاتا ہے، جو تاریخوں کا جس کے ذریعے سے حساب چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منازل بتائی ہیں۔ دن کا حساب، وقت کا حساب، 2 چیزیں، ایک ہے ڈیٹ، ایک ہے ٹائم۔ ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ جوڑا ہے، ٹائمنگ جو چلتی ہے نا وہ سورج کے ساتھ، یعنی حتیٰ کہ آپ کی عشاء کی نماز بھی سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن آپ عشاء کی نماز کب پڑھیں گے؟ جب آسمان سے شفق پوری طرح سے جو لال سرخی ہوتی ہے نا، جو سورج کے غروب ہونے کے بعد تھوڑی بہت آسمان پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، یہ پوری طرح سے غائب ہو جائے، اس کا بھی تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ فجر آپ کب پڑھیں گے؟ جب طلوع فجر، وہ پہلی جو لائن اور کرن ہے، پہلی روشنی کی ایک لائن ہے، وہ آپ کو سورج کی پہلی نظر آئے گی، جو مشرق سے مغرب کی جانب جاتی ہے اور پھر سائڈز پہ پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ ٹائمنگ پورے دن کی، پھر آگے فجر، ظہر، عصر، وہ تو ساری آپ کو پتہ ہی ہے۔ پورے دن کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ رکھا ہے، لیکن ڈیٹ، تاریخ، وہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ رکھی ہے کہ چاند کے سسٹم کے ساتھ ہم تاریخوں کا حساب کتاب چلا سکیں۔ اور یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا تاکہ تم سالوں کا حساب کتاب چاند کے ساتھ جوڑ کر رکھو، اور دیگر اپنے حساب و کتاب بھی ہیں۔ عورت کی عدت کے مسائل ہیں، عورت کے دیگر مسائل ہیں، لوگوں کے اپنے لین دین کے مسائل ہیں، آپ کا قرض کا معاملہ ہے، کاروباری معاملہ ہے، آپ کے رمضان کے روزے ہیں، آپ کا حج ہے، دینی عبادات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، مردوں کے، عورتوں کے، آپ کی زندگی کے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں، حساب و کتاب، سالوں کا حساب و کتاب، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تاریخیں سورج کے حساب سے بھی چلتی ہیں، چاند کے حساب سے بھی چلتی ہیں، وہ ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں سورہ توبہ میں، پچھلے پارے میں، 10ویں پارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور جو بھی تقریباً کیلنڈر ہیں دنیا کے اندر، مختلف کیلنڈر پائے جاتے ہیں، مختلف اقوام اور تہذیب کے، اکثریت 12 مہینوں کے حساب سے، کچھ میں مہینے کم بھی ہیں اور کچھ میں مہینے زیادہ بھی ہیں، لیکن تقریباً جو کیلنڈرز بنے ہوئے ہیں وہ تقریباً 12 مہینے کے حساب سے ہیں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر برحق، یہ سچی چیزیں ہیں، یہ کوئی سسٹم آگے بھی آئے گا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ آسمان و زمین نے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے، یہ بالکل برحق چیزیں ہیں، سچی چیزیں ہیں، ان سے ہمارے فائدے جڑے ہوئے ہیں، ایک سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ ان آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہیں۔ کئی فائدے اس آیت میں ذکر ہوئے جو سورج اور چاند کے حساب سے تھے، جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے، ہمیں اللہ کی معرفت کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ جو
اوپر ایک چھوٹا سا لفظ گزرا تھا نا، 2-3 آیت پہلے، یدبر الامر، اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس تدبیر کی یہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ ایک ہے شرعی احکامات جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے، الیہ مرجعکم جمیعا، کل قیامت کے دن اٹھنا ہے، تو شرعی احکامات کا اللہ کو اٹھ کے جواب دینا ہے۔ ایک اللہ کے یہ آیات جو کائنات کے سسٹم میں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، آسمان اور زمین، اپنا جسم، اپنا وجود، سب ہر چیز پہ انسان غور کرتا جائے، یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ کو ماننے پر اور اللہ کی ماننے پر لے کر آتی ہیں۔ انسان جتنا غور و فکر کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کی ماننے والا بنے گا، اتنا ہی وہ اللہ کی سننے والا بنے گا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے چینج ہونے میں، اختلاف میں، ایک دن رات آ رہی ہے، پھر اس کے بعد دن آ رہا ہے، پھر رات آ رہی ہے، کبھی رات بڑھی ہے، کبھی دن بڑھا ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے، لآیات لقوم یتقون، اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو متقین ہیں، کیونکہ متقین ہی سمجھتے ہیں، باقی جس کے پاس تقوی نہ ہو وہ سمجھ نہیں پاتا۔ بڑے بڑے آئے، ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے، کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں اس دنیا کے اندر جو بڑی بڑی چیزوں کی کھوج لگا کر ہمارے سامنے لے کر آتے رہے، لیکن ہدایت نہیں مل سکی۔ یعنی ان سب چیزوں کی معرفت تو مل گئی، لیکن سب چیزوں کی اصل تک نہیں پہنچ پائے کہ سسٹم چل کیسے رہا، خود بخود تو نہیں ہے نا، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جو چلانے والا ہے، اس چلانے والے تک نہیں پہنچ پائے۔ تو یہ آسمان اور زمین میں، رات اور دن میں، سورج اور چاند میں اہل تقوی کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ اہل تقوی ہی ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، ورنہ مادیت پرستی آپ کے سامنے ہے، ہر چیز کو انسان اپنے دنیا کے مفادات کے ساتھ جوڑ کر پھر آگے لے کر چلتا ہے۔ آگے اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصل وجہ بیان فرمائی کہ فرق کہاں سے آتا ہے، وجہ کیا ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں جب سورت شروع ہو رہی تھی جہاں ذکر کیا تھا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کل اٹھ کر ہم سے ملنا ہے، ہمارا سامنا کرنا ہے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن بھی ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، آخرت کا کوئی ان کو پتہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور دنیا کی واطمأنوا بها، دنیا کی زندگی ہی ان کا مقصود ہے، یعنی جیتے ہی دنیا کے لیے، سوچتے ہی دنیا کو ہیں، ساری محنت، کوشش، تقویٰ وہ ہوتی ہی دنیا کے لیے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ لوگ ہماری آیات سے غافل بھی ہوتے ہیں۔ کون سی آیات جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں؟ یہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند، اللہ کے وہ احکامات شرعیہ جن سے انسان اپنے آپ کو اندر کو پاک صاف کرتا ہے، اپنے اللہ تک پہنچتا ہے، دونوں قسم کی آیات سے لوگ غافل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر مست ہیں، یہ اللہ کے سامنے کل اٹھنے پر، سامنے کھڑے ہونے پر، جواب دہ ہونے پر ان کا یقین نہیں ہے۔ اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا مأوا ہوگا، ٹھکانہ ہوگا، جگہ ہوگی جہنم۔ وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکسبون، وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کمائی کی ہے، جو کما کر لائے ہیں، جو کرتوت کر کے آئے ہیں، اس نے ان کو جہنم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، یہدیہم ہدایت سے ہے، ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کہاں رہنمائی کرے گا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کے ایمان کی وجہ سے دنیا میں جو ان کو ہدایت ملے گی وہ ہے توفیق اور استقامت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے بندے کو، یہ اللہ کی بڑی ایک مہربانی ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ بندے کو دور نہیں کرتا۔ ورنہ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں سورۃ توبہ میں کہ جب اللہ کو کسی کی عبادت پسند نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیتا ہے۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اللہ کو ان کا جہاد میں منافقین کا نکلنا پسند ہی نہیں تھا، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، اٹھایا ہی نہیں کہ نکلتے جہاد میں۔ اللہ کو جب کسی کی عبادت پسند نہیں آتی اس کو اپنے پاس سے دھتکار دیتا ہے، کسی کا صدقہ پسند نہیں آتا محروم کر دیتا ہے، کسی کی قربانی پسند نہیں آتی محروم کر دیتا ہے، کسی کی نماز، لیکن وہ معیار ہمارا ہونا چاہیے نا کہ اللہ کو ہم پسند آئے، ورنہ بندہ اللہ کی طرف جائے اور اللہ اس کی طرف نہ آئے، ایسا اللہ کے قانون میں نہیں ہے۔ بندہ تو تھوڑا سا چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑتا ہوا آتا ہے، بندہ ایک بالش جاتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف آگے آتا ہے، قصور بندے کا ہے۔ تو اللہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے بندے کو اس کے ایمان کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
آخرت میں رہنمائی اس کی ہوگی قیامت کے میدان میں بھی، اور وہ رہنمائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا حساب کے معاملے میں اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان بنا دے گا اس کے ایمان کی وجہ سے، کہ وہ روشنی کے ساتھ جو اس کا نور ہے، اس کے ایمان کا نور ہے، وہ اس کو پل صراط پار کروا دے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ انسان جب جنت میں پہنچے گا تو جنت میں اس طریقے سے اپنے گھر تک جائے گا، اپنے محل تک جائے گا، اپنے مقام تک جائے گا، کہ جیسے ابھی ہم یہاں سے کلاس سے فارغ ہوں گے نا، اپنے نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنی سواری پر اپنے گھر کی طرف نکلے گا، یہاں سے یوں ٹرن لینا ہے، ادھر جانا، کچھ سوچے گا نہیں، اس کو پتہ ہے، اس کے دماغ میں ہے میرا گھر کس سائڈ پر ہے، میں نے کون سے راستے سے جانا ہے، اور ایک دم اپنے گھر کے آگے جا کے اپنی سواری کو روک کر اتر کر یہ میرا گھر ہے، میرا گیٹ ہے، کس کو شک ہے۔ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں تم اپنے گھر کی پہچان اور معرفت رکھتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں جنت میں اپنے محل کی، اپنے گھر کی، اپنی جنت کی پہچان ہوگی، بالکل اسٹریٹ اپنے مقام تک تم ڈائریکٹ پہنچو گے، پتہ ہوگا تمہیں کہ میری جنت کون سی ہے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں ایسی جنت میں جو کہ نعمتوں والی جنت ہے، اس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو آپ کے وجود اور آپ کی روح دونوں کو خوش اور ٹھنڈا کر دیں گی، اور سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا پکار ہوگی، دعواہم ان اہل ایمان کی جنت میں پکار ہوگی، ان کی زبان پر ہوگا، فیہا اس جنت میں، سبحانک اللہم، یہ ان کی زبان پر ہوگا، سبحانک اللہم، سبحان اللہ۔ وتحیتہم، اور ان کا تحیہ ہوگا اس جنت میں، تحیہ سلام کو کہتے ہیں، اس جنت میں ان کا تحیہ ہوگا، تحفہ ہوگا ایک دوسرے کے لیے سلام، یعنی ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام، فرشتے ان سے ملیں گے تو سلام، اللہ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا، تو سلام ہی سلام سلامتی کو کہتے ہیں۔ آغاز ہوگا سبحان اللہ سے، سلام، اور انتہا ہوگی وآخر دعواہم، اور آخری ان کی جو بات ہوگی اس جنت میں، آخری کلام جو ہوگا، محفل کا اختتام جو ہوگا، ان الحمدللہ رب العالمین، یہ کہ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ آغاز سبحان اللہ سے، پھر سلام اور دعا آپس میں، اور پھر اختتام الحمدللہ پر، یہ جنت ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہم احدکم النفس، ابھی جیسے ہم سانس لے رہے ہیں نا، تو سانس ہم بغیر سوچے سمجھے لیتے ہیں، یہ الہام ہے، ایسے میں نے سانس کھینچا اور آ گیا، مجھے تو شعور بھی نہیں دن میں نے کتنے سانس لیے، کوئی نہیں گنتا۔ تو اسی طرح جنت میں یہ تسبیح الہام ہوگی سانس کی طرح، کیونکہ جنت میں تکلیف نہیں ہے، تکلیف سے مراد شریعت کی پابندی نہیں ہے، عمل نہیں ہے، جنت تو دار جزا ہے، اب آپ کو بدلہ مل گیا، اب آپ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ جنت میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری زبانوں سے انشاءاللہ ادا ہوگا، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے، تو یہ عمل نہیں ہے، یہ نعمت ہے، جنت میں یہ عمل نہیں ہے، یہ نعمت ہے، یہ جنت کی نعمت ہے، اور جنت کی نعمت جس کو دنیا میں جتنی زیادہ نصیب ہوگی اس کے لیے اتنی جنت آسان ہوگی۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ الگ مضمون ہے بہت پورا تفصیل سے، کہ کلمے کیا ہیں، ان کو کب کب کیسے کیسے پڑھا جا سکتا ہے، اور کیا کیا ان کی فضیلتیں ہیں۔ تو دنیا میں بھی ان کلمات کو اپنائیے، دنیا میں بھی سبحان اللہ آغاز اختتام پر الحمدللہ، آپ کے کاموں کے اندر یہ زبان پر جتنی تسبیح ہوگی اتنا ہی اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوں گی۔ کلاس میں پہلے ایک بات ذکر کی تھی کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں، وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، ان کی بات ہے، اور مستدرک حاکم میں ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اہل علم کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایسی کوئی بات کہنا کہ جو اپنی رائے اور علم سے نہ کہی جا سکتی ہو، بلکہ غیبی مسئلہ ہو، غیبی بات ہو، جس کی بنیاد وحی ہوتی ہے، اور صحابہ وہ خود سے بات کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے، تو پھر بھی ہم اس کو گویا کہ انہوں نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے ایسا مانیں گے، تو یہ مرفوع حکمی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں میں ایک انہوں نے ذکر فرمایا آدم علیہ السلام کا، ایک عرش کا، ایک قلم کا، اور چوتھی چیز جنت کو ذکر فرمایا، جنات عدن۔ یہ 4 چیزیں جنات عدن، قلم، عرش اور آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں ہے، اور قلم جس سے لوح محفوظ کی تقدیر کو سارا لکھا گیا، اول ما خلق اللہ القلم، اور عرش، اور چوتھی چیز جنات عدن۔ اس کے علاوہ
پھر سیدنا عبداللہ بن عمر سے ہی اثر میں کہ ثم قال لکل شیء کن فکان، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے جو ضابطہ اللہ نے بنایا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کن کہا اور وہ چیزیں ہوتی گئیں، پیدا ہوتی گئیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ کلمہ کن سے ہوئی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا آگے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ تعجیل کرے، جلدی کرے، عجلت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ عجلت۔ ہم یہ نکاح وغیرہ ہوتے ہیں نا تو آپ سنتے ہیں مہر معجل اور مہر معجل، ان کا مہر معجل ہے اور ان کا مہر معجل ہے۔ تو معجل جو ہے وہ جلدی سے ہے، عجلت عین کے ساتھ، یہ یہاں پر اسی سے ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دے لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، الشر برائی کی، اللہ تعالیٰ برائی کے فیصلے جلدی کر دے، استعجالہم بالخیر، ان کا استعجال کرنا، ان کا جلدی مچانا، جلدی کرنا خیر کا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے شر کا فیصلہ جلدی کر دے تو لقضی الیہم اجلہم، تو پورا کر دیا جائے گا ان کے لیے ان کا معاملہ، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے وقت طے کیا ہے کہ ان کے لیے سزا ہے تو پہلے ہی آ جائے گی۔ سادہ سا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ جیسے انسان اپنے لیے خیر کے معاملات کو جلدی چاہتا ہے کہ میرے لیے خیر جلدی آ جائے، اگر اسی طرح اس کے شر کے مانگنے کو اللہ تعالیٰ شر دے دے، یعنی جو آگے اگلی آیات میں بات آئے گی کہ مشرکین، یہ بات ایک تصور ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نبی کو چیلنج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو اللہ کا عذاب ہے پھر وہ لے آؤ، ہم نہیں مان رہے تو اللہ کا عذاب وہ لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ان کے لیے خیر کی جلدی ہوتی ہے کہ ہر اچھی چیز ان کو فوراً مل جائے، اس طرح جس طرح کہہ رہے اللہ کا عذاب آ جائے، تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو عذاب دے تو لقضی الیہم اجلہم، ان کا معاملہ پورا سمیٹ دیا جائے گا، ان کو تو فوراً ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں جلدی نہیں کی جاتی، اسی لیے اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الحلیم اور ایک نام ہے الحکیم، اس کے فیصلوں میں حکمت ہے اور اس کے فیصلوں میں بردباری ہے، وہ جلد بازی نہیں ہے، اللہ کے ہر فیصلہ پرفیکٹ ہوتا ہے، اپنے ٹائم پر ہوتا ہے اور اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دے لوگوں کے لیے شر کی، عذاب کی، استعجالہم بالخیر، جیسے وہ لوگ اپنے لیے جلدی کرتے ہیں خیر کے معاملات کی، اچھائیوں کی، تو لقضی الیہم اجلہم، تو ان کا اجل ان کے لیے پورا کر دیا جائے گا، ان کا معاملہ ان تک پورا پہنچا دیا جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ فَنَذَرُ الَّذِينَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو قیامت کا یقین نہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں، اپنی موج مستی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا، اللہ فرما رہے ہیں ہمارا اپنا قانون ہے، ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں، لوگوں کی خواہشات پر سسٹم نہیں چلایا جاتا، اللہ کی حکمت کے ساتھ، اللہ کے فیصلوں کے ساتھ یہ سسٹم چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی، ایک اور بلکہ مثال کیا، مسئلہ بیان کیا جو فطرت انسانی ہے، جس کے ذریعے سے ہم یہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب آ جائے، کیوں نہیں آ رہا، اللہ میں کیوں نہیں پکڑ رہا، ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب مس کرتا ہے، چھوتا ہے، لگتا ہے انسان کو، الضر کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت، ضر ضرر، تکلیف، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سادے الفاظ میں، تو دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے، اور کیسے کرتا ہے؟ لجنبہ، اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، او قاعدن، یا بیٹھے ہوئے، او قائمہ، کھڑے ہوئے، یعنی ہر پوزیشن میں وہ صرف دعائیں کرتا رہتا، ذکر و اذکار، اس کی دعاؤں، زبان پر دعائیں، اس کی وظیفے اور اللہ سے مرادیں۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم کشف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی اس تکلیف کو، مر کأن لم یدعونا الی ضر مسہ، تو وہ ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے لم یدعونا، ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر، اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے، مسہ، جو تکلیف اسے پہنچی تھی۔ تکلیف کا مسئلے کا حل ہو جائے تو اس کی سچویشن ایسی ہو جاتی جیسے اس نے کبھی اللہ کو جانتا ہی نہ ہو، پہچانتا ہی نہ ہو، اور یہ فطرت انسانی کا بیان ہے، تقریباً یہی حال ہے ہم سب کا، عام لوگوں کا بھی اور ہمارا بھی۔ آگے آج تو ہم اس آیت پر نہیں پہنچیں گے، کل وہ آیت پڑھیں گے کہ جب یہ نکلتے ہیں
سمندر کے سفر میں، اور اللہ کی طرف سے وہاں پر موج آ کر، طوفان آ کر ان کو گھیر لیتا ہے، تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی آسرا، کوئی سہارا، کوئی وسیلہ، ذریعہ نظر نہیں آتا۔ یہاں پر میری گاڑی کا بریک فیل ہو جائے اگر، تو میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بچاؤ کی تدبیر کر لیتا ہوں، کوئی گھیر آگے پیچھے کر کے، کسی بھی طریقے سے کوئی گاڑی سافٹ جگہ دیکھ کر اس کو وہاں ٹکرا دیا کہ چلو سیف سائڈ پہ۔ سمندر کے اندر کہاں جائے گا انسان؟ ہوائی جہاز میں کہاں جائے گا انسان؟ کہیں نہیں جا، کچھ نہیں، کوئی تدبیر نہیں ہے تو سوائے ایک اللہ کے، وہاں کسی کو۔ اس سچویشن کا بیان ہے کہ اللہ کو پہچانو، جب تکلیف پہنچتی ہے تو ایک اللہ کو پکارتے ہو، لیکن جیسی تمہاری تکلیف اور پرابلم ختم ہو جاتی ہے، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، تو اس کے بعد تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے تم جانتے نہیں۔ یہ مضمون اس صورت میں بھی آگے آئے گا، اور بھی قرآن مجید کے 23ویں پارے میں، 24ویں پارے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا۔ اس فطرت انسانی کا بیان ہوگا کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب حالات سیٹ ہو جاتے ہیں، انسان موج مستی میں ہوتا ہے، تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور یہ ایسا انسان بدترین انسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو اچھے دنوں میں یاد رکھو، جب تمہارے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں تکلیف کے دنوں میں، تمہاری پریشانی کے دنوں خود ہی یاد رکھے گا، کچھ زیادہ چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا المکروب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے، جو پریشان ہو یہ دعا پڑھے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس کی پریشانی کو حل نہ کرے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے کتنی دفعہ پڑھا تھا؟ کوئی اس کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اچھے دنوں میں تعلقات اللہ سے اچھے تھے، جب پریشانی آئی پھر ذکر کیا اور اللہ نے مسئلے کو حل کیا۔ ہم 1.25 دفعہ ختم ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں، 1.25 دفعہ آیت کریمہ کا ختم ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ 1.25 دفعہ بھی پڑھنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو، تو اس کا مطلب اس کلمے کے اندر مسئلہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے کے اندر مسئلہ ہے کہ وہ مفاد پرست ہے، اور ایسے لوگوں کے مسئلے پھر وہ اللہ کی حکمتوں سے حل ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت سے حل نہیں ہوتے۔ کذالک زین للمسرفین، اسی طریقے سے مزین کر دیا گیا مسرفین کے لیے، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو موج مستی میں ہے نا، تو ان کا عمل ان کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تو ڈھیل ہوتی ہے ان کے لیے، جس کو استدراج کہا جاتا ہے، پھر اللہ اینڈ میں جا کے پکڑتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معاملے کو آگے لے جانا کہ کسی وقت یہ انسان پلٹ کے آ جائے، کسی وقت انسانی سدھر کے واپس آ جائے، یہ اللہ کی طرف سے یہ جو تزیین ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں، مختلف وجوہات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ذکر کیا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یقیناً ہم نے ہلاک کیا، برباد کیا کئی قوموں کو، القرون کئی علاقوں کو، کئی بستیوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، کب؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وہ جب حد سے تجاوز کیا تو ہم نے ہلاک کیا، لیکن اس سے پہلے وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آ چکے تھے بینات لے کر، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے کہ کسی بھی قوم کو عذاب حجت کے قائم ہونے سے پہلے نہیں دیتا۔ وما كانوا ليؤمنوا، رسولوں کے آ جانے کے بعد بھی یہ ایمان لانے کے نہیں تھے، ایمان نہیں لائے، ان کی لیے ایمان تھا ہی نہیں۔ تو كذلك نجزي القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں ہر مجرم قوم کو۔ اگر یہ اہل مکہ بھی مجرم ہے تو یہ جو عذاب کے تقاضے کر رہے ہیں کہ عذاب آ جائے، اگر ہم نہیں مانتے تو عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے، آ بھی جائے گا، اس میں ایسا نہیں ہے۔ ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک اور برباد کیا گیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اس لیے کسی گھمنڈ میں اور کسی اس میں مبتلا نہ رہے کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، جن کا تذکرہ بار بار قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، اور مشرکین مکہ کو تذکرہ کیا گیا، وما قوم لوط منکم ببعید، یہ قوم لوط تو تم سے کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ ان سب کے واقعات ان کے اندر مشہور اور معروف تھے، قومیں کیسے آئیں، کیسے تباہ ہوئیں، ان کی کیا وجوہات تھیں۔ اللہ نے فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں بنایا خلائف فی الارض، خلیفہ، ان کا بعد خلیفہ کہتے ہیں جو ایک کے بعد دوسرا ہے، ہم نے تمہیں ان کا خلیفہ زمین میں بنایا، یعنی ان قوموں کو تباہ کر دیا، تمہیں زمین پر آباد کیا، من بعدہم، ان کے بعد۔ اور ایسا کیوں تھا؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ کے یہاں لاڈلا اور چہیتا کوئی بھی نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں صرف عمل کی اہمیت ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کی، وہ جو لے کر آئے گا وہ کامیاب ہے۔ تو اس لیے انسان کسی بھی دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہے، وہ مہلت کس وجہ سے ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ الگ مسئلہ، وہ آگے اس کے باتیں آئیں گی۔ لیکن یہ جو عذاب کی جلدی تم مچا رہے ہو کہ عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، تو تمہارے کہنے پر عذاب نہیں آئے گا۔
اب آئیے قرآن مجید کے حوالے سے جو پورا مضمون چل رہا ہے، یہ کچھ وجوہات، بنیادی اسباب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ اللہ کی آیات پر غور و فکر نہ کرنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر اور خوف نہ ہونا۔ تو اس کے بعد اب قرآن پر ان کا اعتراض کیا ہے؟ قرآن پر ان کا اعتراض یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات جو کہ بینات ہیں، بالکل واضح آیات ہیں، جن میں احکامات ہیں، جن میں قصص ہیں، جن میں آخرت کی کامیابی کا تذکرہ ہے، دنیا کی بھلائیاں ہیں، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، جن کو یہ پتہ ہے کہ ملنا تو ہے نہیں، کوئی اللہ کے سامنے کوئی اٹھنا قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ائتی بقرآن غیر ھذا، لے آئیے ایسا قرآن جو اس کے علاوہ ہو، اس کو چینج کر دو، اس کی جگہ کو دوسرا لے آؤ، او بدلہ، یا اس کے اندر چینجنگ کر دیں، یہ قرآن ہی پورا چینج کر دیں، یا یہی ہے لیکن اس کے اندر ہماری مرضی کے مطابق جو یہ ڈرانے کی آیتیں ہیں، جو عذاب کی آیتیں ہیں، جو یہ غیر اللہ کو نہ پوجنے کا مسئلہ ہے کہ یہ کوئی اللہ کی سفارشی نہیں ہے، ہمارے مزاج کے مطابق شریعت بنا دیں۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم مان لیں گے۔ اچھا، اللہ نے یہ ان کا یہ مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ مان لیں گے، یہ اگر ایسا اول تو ہے ہی نہیں، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر دیں، یہ ان کی خواہش کے مطابق دین بن جائے، لیکن چونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو اس لیے باتیں اس قسم کی کرنا۔ جب ایک انسان نے ماننا نہیں ہوتا تو پھر وہ اس قسم کی آئیں بائیں شائیں کرتا رہتا ہے، اور اس کا تجربہ آپ دنیا کے معاملات میں کرتے رہتے ہیں کہ جس نے ماننا نہ ہو، پیسے نہ دینے ہو، تو ادھر ادھر کی کرتا رہے گا، کسی طرح ٹائم پاس ہو اور ٹائم آگے بڑھے اور میرا مسئلہ نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ان ابدلہ، دوسرا قرآن لانا دور کی بات ہے، اس قرآن میں ہی میں چینجنگ کر دوں، ان ابدلہ تبدیل کر دوں اس میں من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی چینجنگ کر دوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں اتباع کرتا مگر صرف اور صرف اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی گئی، مجھے تو جو بتایا جاتا ہے میں وہ پیغام آگے تم تک پہنچاتا ہوں، میں رسول ہوں، اس قرآن کو میں اپنی طرف سے نہیں لایا۔ اگلی آیت جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی، یہ دونوں آیتیں ملا کر، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی معصیت کی، نافرمانی کی، تو میں ڈرتا ہوں کس سے؟ عذاب یوم عظیم، یوم عظیم کے عذاب سے۔ یوم عظیم قیامت کا دن، اس کو عظیم دن کہا ہے، اس دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی تو ایسا ہوگا۔ اس آیت میں دو چیزیں ہیں، جس کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا کہ کل اللہ کے سامنے، وہ بندہ جیدار ہوتا ہے، وہ موج مستی کی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کل اٹھ کے کوئی حساب، تو یہ دنیا ہے نا، اس دنیا میں جتنا کھینچ سکو، جتنا جی سکو، جتنے فائدے حاصل کر سکو، جتنا اگلے کو دبا سکو، جتنا اگلے پر ظلم کر سکو، کیونکہ کوئی حساب تو ہے نہیں۔ میں پہلے بھی پچھلے سال بھی آپ کے سامنے مضمون بارہا آتا تھا کہ یہ جو اخلاقیات ہیں، سچائی ہے، جھوٹ نہ بولنا ہے، ظلم نہ کرنا ہے، حیا ہے، بے شرمی، یہ ساری جتنی اخلاقیات ہیں، یہ ساری کی ساری اسی بندے میں پائی جاتی ہیں کہ جو اللہ کو، یہ ہیں سب میں پیدا کردہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ ان پر عمل پیرا وہی ہوتا ہے جس کو یہ پتہ ہو کل اللہ کے سامنے اٹھ کر حساب دینا ہے۔ جس کو اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر نہ ہو، وہ پھر وہ ادھم مچاتا ہے، وہ تباہی مچاتا ہے، جس کا تذکرہ ہم 12 قرآن مجید میں مشاہدہ کرتے پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں نا لا یرجون لقاءنا، پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو ہماری لقاء کی ملنے کی امید نہیں ہے، تو جو شخص ملنا نہیں چاہتا اللہ سے، وہ پھر موج مستی کی زندگی گزارتا ہے، اور وہ عذاب یوم عظیم سے کیسے ڈرے گا؟ اس کو یوم عظیم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی یوم عظیم بھی ہے، اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ اللہ کی نافرمانی ہر اس آدمی میں آپ کو ملے گی جس کو قیامت کے دن کا یقین نہیں ہے، اور جس کو قیامت کے دن کا یقین ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ ڈر ہی جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اپنی زندگی پوری گزار لی، موج مستی کی، مزے کر لیے، بڑھاپے میں آ کے سدھر گئے، سیٹ ہو گئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل میں تھا تو صحیح کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ کوئی طنز نہیں کر رہا میں، اس وقت بھی سدھر جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے، آخری عمر میں بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو استعملہ عصلہ، اور صحابہ نے پوچھا اس کے معنی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اور انہی نیکیوں پر اس کا اختتام فرما دیتا ہے،
وہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے خیر ہے، لیکن یہ اسی بندے کو نصیب ہوتی ہے جس کو پتہ ہو کہ کل اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، جس کو حساب کا ہے ہی نہیں، کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، وہ اپنی موج مستی کی زندگی ویسی کی ویسی گزارتا رہتا ہے، بڑھاپے میں بھی جا کے اس کا شر کم نہیں ہوتا۔ قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ما تلوتہ علیکم، میں نہ تلاوت کروں اس قرآن کو تمہارے سامنے، میں پڑھوں ہی نہیں۔ اگر اللہ چاہے، اللہ کا حکم ہو کہ میں نے اس قرآن کو سنانا نہیں ہے تم پر، تو میں نہیں سناؤں گا۔ ولا ادراکم بھی، میرا پڑھنا دور کی بات ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس قرآن کا علم میرے ذریعے سے تم تک پہنچائے۔ ولا ادراکم بھی، میرا پڑھنا تو دور کی بات ہے، ولا ادراکم بھی، اللہ تعالیٰ اس قرآن کا علم میرے ذریعے سے تم تک پہنچائے، یہ بھی نہ ہوتا اگر اللہ کی مشیت ہوتی۔ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہ حجت قائم کرتا ہے، وہ حق پہنچاتا ہے، تاکہ عذاب ہو تو عذاب کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کوئی ڈرانے والا نہیں آتا، جس طرح کہ 16ویں پارے کے آخر میں ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ حجت قائم ہوتی ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول آتا ہے، رسالت آتی ہے، پیغام آتا ہے، پیغام پہنچتا ہے، صلاحیت انسان کے پاس ہوتی ہے۔ اس مضمون کو تو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ 90 پارے میں سورہ اعراف میں ان آیات میں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہ اس کے بعد 2 پیجز جو ہیں ان کے اندر بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اتمام حجت ہوتا کیسے ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغامات آئے ہیں کس طریقے سے پورے ہوتے ہیں، اور انسان کو جو صلاحیت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں اس کے ذریعے سے انسان، آج کے دور میں انٹرنیٹ ہے، ہر انسان حق تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کون اللہ کے رسول تھے اور کون سا دین سچا تھا اور کون سی تعلیمات درست تھیں، نہیں، سب کو سب کچھ پتہ ہے۔ ہر انسان اپنی ہر چاہت کی چیز تک، ہر مطلوب اور مقصود تک بآسانی پہنچ رہا ہے، بآسانی پہنچ رہا ہے۔ تو انسان کو جو حق کی اگر تلاش ہو، دروازہ ضرور کھٹکھٹایا جاتا ہے حق کا۔ تو اگر اللہ چاہے تو نہ پڑھتا، نہ کوئی علم ہوتا، لیکن اللہ نے یہ علم پہنچانا ہوتا ہے۔ رہی بات چینجنگ کی، کیونکہ اللہ کے نبی اپنا منصب بیان کر رہے ہیں، بھئی دیکھو میں پہنچا رہا ہوں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، یقیناً میں ٹھہرا ہوں، میں نے ایک عمر گزاری ہے تمہارے درمیان اس سے پہلے۔ نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے 40 سال تو تمہارے اندر اپنی زندگی کے میں نے گزارے ہیں، اس میں نے کبھی تمہیں کچھ کہا کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ بت غلط ہیں جن کو تم پوج رہے ہو؟ میں نے کوئی قرآن کی بات کی؟ ایک بات۔ دوسری بات، اس 40 سال کے عرصے میں تم نے دیکھا کہ میں نے کہیں کسی سے کچھ پڑھا لکھا ہے، کوئی تعلیم حاصل کی ہے، کوئی میرا استاد ہے؟ پھر ایسے آدمی سے جس نے کہیں پڑھا لکھا نہیں ہے، ایسی بات کا آنا، ایسے کلام کا آنا کہ جو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، کتنا بھی کامل انسان ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، ایسی بات کر نہیں سکتا، جس کا مطلب ڈائریکٹ واضح ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، یہ میں صرف رسول ہوں، میں صرف پیغمبر ہوں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، پیغام اللہ کا پیغام ہے، اس کو ماننا ہر انسان کی ذمہ داری، کیونکہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ تو یہ جو زندگی گزاری ہے، پہلے میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، جب اللہ کی طرف سے پیغام ہے وہ پیغام آگے پہنچا دیا، پیغام الہی ہے، اور میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تورات اور انجیل، اور پچھلی کتابیں دیکھیں تو ان کے مضامین بھی یہی ہیں، عقیدے کے متفق علیہ ہیں، جہاں انہوں نے تحریف کی ہے وہ بات الگ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ سیدھی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ پچھلے دنوں میں کسی کا مضمون پڑھ رہا تھا، کوئی ملحد تھا، ایتھسٹ تھا، تو وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا کہ اس نے پورے باحوالہ نکالے ہوئے تھے کہ یہ جو مضمون ہے قرآن مجید کا، یہ انہوں نے تورات کے فلاں چیپٹر سے چرایا ہے، یہ جو مضمون ہے یہ بائبل کے فلاں چیپٹر سے چرایا ہوا ہے۔ یہ میری عقل حیران تھی کہ یار وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی، یہ تو بات پکی سچی ثابت ہو رہی ہے، اس میں چرانے والی بات کہاں سے؟ قرآن میں تو جا بجا ایک مصدق لما بین یدیہ، یہ قرآن تو تصدیق کرنے والا ہے تورات اور انجیل کی، جا بجا یہ چیز آتی ہے۔ تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، نہ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ چوری کیا ہوا اور لوگوں کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو افلا تعقلون، کیا انسان اتنی بھی عقل نہیں رکھتا؟ جب عقل چھن جائے تو پھر ایسی بیوقوفانہ باتیں ہوتی ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، لہٰذا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو افترا کرے علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ، یعنی اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے اس کو اللہ کی طرف نسبت کرتے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ او کذب بآیاتہ، یہ بھی ایسا ہی ہے اور یہ بھی ایسا ہی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ جو جھوٹ بول کے اللہ کی طرف نسبت کرے یا جو اللہ کی بات کا انکار کرے، دونوں بہت بڑے ظالم ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے جھوٹی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتا، اس قرآن کو چینج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ بات بتائی گئی ہے۔
اور اگر چینجنگ ہو جائے گی تو اللہ کی آیات کی تکذیب بھی ہوگی۔ انہ لا یفلح المجرمون، بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم فلاح نہیں پاتے، جو مجرم ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ ان کی، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، دین، عقل، سارے سب چیزوں کا لب لباب نفع اور نقصان کے گرد گھومتا ہے، اور شریعت آپ کو اصل نفع اور نقصان آخرت کا بتاتی ہے، ساتھ میں دنیا کا بھی بتاتی ہے۔ جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں آپ کو یہ کہتی ہے کہ آخرت کو غالب کر دو، دنیا کو پیچھے چھوڑ دو، ورنہ دونوں ساتھ چل سکتے ہو، دونوں کو لے کر چلو۔ غیر اللہ کو جو پوجا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ، یہ لوگ جو ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ ڈائریکٹ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ سے اللہ تک ہماری آواز کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ ہمارا پھر بھلا کرتا ہے ان کے کہنے پر۔ یہ مشرکین مکہ والوں کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کوئی آج کے دور کی بات ہو رہی ہے، آج کے دور میں بھی نظریات اس سے ملتے جلتے ہی ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی ٹالتا نہیں ہے، تو ہم ان کے ذریعے سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اسی لیے بتوں کو پوجتے تھے۔ بت حقیقت میں ہستیاں ہوتی تھیں، انسان حقیقت میں پیچھے مقصود، حتیٰ کہ ہندو بھی جو پوجتے ہیں مورتیوں کو، وہ پیچھے حقیقت میں ان کے اصل جو ہستیاں گزری ہیں، جو نیک لوگ تھے، ان کے بت بنا کے پوچھ رہے تھے۔ مقصود وہ پتھر نہیں ہوتا، مقصود وہ ہستی ہوتی ہے کہ اس تک ہماری التجا پہنچا اور یہ اصل ایک تک ہماری بات کو پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا فرمائیے، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دے رہے ہو اللہ کو، بما، ان باتوں کی، لا یعلم، جس کو وہ نہیں جانتا، فی السماوات فی الارض، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں۔ یعنی تم اللہ کو یہ بتا رہے ہو کہ اللہ ان کی سن کے ان تک تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، ان کے کہنے سے بارش برساتا ہے، ان کے کہنے سے رزق دیتا ہے، ان کے کہنے سے اولاد دیتا ہے۔ یہ بات تو اللہ کو بھی نہیں پتہ، یعنی پتہ نہیں، یہ وہ تعجب والا انداز ہے۔ یعنی تم وہ بات کہہ رہے ہو جو اللہ کے سسٹم میں ہے ہی نہیں، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہی نہیں ہے، یہ تو تم نے اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف نسبت کر کے اور اپنی طرف سے اللہ کا دین بنا دیا۔ یہ بات اللہ کے نظام میں اور قوانین میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہ کام جو آدمی کر رہا ہے کہ جو اللہ کا ماتحت ان کو تصور کر رہا ہے، اللہ کے برابر نہیں کر رہا بالکل 100% کہ یہ ڈائریکٹ خود بارش برسا رہا ہے، یہ ڈائریکٹ خود مشکل کشا ہے، یہ ڈائریکٹ خود ہمارے مسئلوں کو حل کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم اس سے وہی محبت رکھیں، اسی طرح سے ڈریں جس طرح اللہ سے محبت اور ڈرا جاتا ہے، اس کے لیے اسی طرح قربانیاں دیں، نذرانے دیں، چڑھاوے دیں، اس کا وہی احترام کریں، اس پر وہی بھروسہ کریں، اس سے اسی طرح دعا کریں جس طرح اللہ سے کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں، ان کو اللہ کے ماتحت مانتے ہیں۔ تو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اسی چیز کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، ماتحت چیز کو ہی شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شرک تو تھا نہیں اصل میں، تاریخ بیان کی، وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ انسانیت پہلے توحید پر قائم تھی، آدم علیہ السلام پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی مضمون گزرا ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ ساری انسانیت پہلے ایک ہی توحید پر قائم تھی۔ یعنی آج جو ہمارا عقیدہ توحید جو ہمیں قرآن میں ملا ہے، جو توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، یہ بالکل وہی توحید ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے پاس تھی۔ اس توحید میں کوئی چینجنگ، اس عقیدے میں، ایمانیات میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، بالکل وہی عقیدہ ہے۔ لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ پھر جب اختلاف ہوا، جس کی تاریخ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جو سورہ نوح میں 29ویں پارے میں آتا ہے کہ یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت بنائے تھے، نیک لوگ تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، خدمتیں کرنا، اس طرح ان کے نیکیوں کے کام ہوتے تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی مورتیاں بنا لیں کہ بھئی نیک لوگ تھے، ان کو دیکھو تو ان سے نیکی کی یاد آئی، کہ اگلی نسل آئی تو انہوں نے اسی مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ شرک کا جب آغاز ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ پھر نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو مخالفین کی طرف مبعوث کیے گئے۔ ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو اللہ کی طرف سے سبقت لے گئی، پہلے سے ایک بات اللہ کی طے ہے، اگر وہ نہ ہوتی تمہارے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان چیزوں کے متعلق جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ طے ہے کہ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے، اور مشرکین مکہ کا بھی ایک وقت ہے۔ میں نے پہلے بھی اس بات ذکر کی ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے، فرعون سے پہلے تک اللہ کا یہ نظام اور قانون ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ قوم مخالفت کرتی تھی، اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے اللہ کا سسٹم یہ رہا ہے
کہ مخالفین اگر مخالفت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو اہل ایمان ان سے جہاد کرتے ہیں، جو بنی اسرائیل سے جہاد کا آغاز ہوا۔ تو اس کے بعد سے یہ جو ایک عذاب استئصال ہوتا ہے کہ آگے جڑ سے ختم کر دینا مخالفین کو، اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آیا جیسے قوم عاد، قوم سمود وغیرہ تھی، تو یہ سسٹم اللہ کا ختم ہو گیا ہے۔ یعنی ختم ان سے مراد یہ ہے کہ کوئی نیا کوئی سسٹم نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں بات آئی ہو، اللہ کا پہلے سے طے شدہ فیصلہ یہی ہے، اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہی ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے طے نہ ہوتے، ہر قوم کے لیے ایک وقت نہ ہوتا، ہر انسان کی وفات کا ایک وقت نہ ہوتا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں مشرکین مکہ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، تو منٹ میں ان کا بھی مسئلہ ختم کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں نہیں نازل کی جاتی ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن سچا ہے، تو ان پر کوئی اللہ کی طرف سے نشانی کوئی نازل کیوں نہیں کی جاتی، جس کی تفصیلات سورہ بنی اسرائیل میں 15 پارے میں اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اس مکہ کو جو ہے وہ سرسبز وادی بنا دیا جائے، یہاں پر پانی ہو، یہاں پر درخت ہوں، اس رسول کے اپنے پاس جو ہے وہ محلات ہوں، ان کے بڑے بڑے سسٹم ہوں، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، تو یہ ان کے مطالبات ہیں۔ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ غیب اللہ کے لیے ہیں، غیبی معاملات اللہ کو پتہ ہیں، فَانْتَظِرُوا، انتظار کرو۔ یعنی جو تم نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو یہ غیبی معاملہ ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ میں تمہارے مطالبے کو پورا کروں، غیب اللہ کے سپرد ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، غیب یہ بھی ہے کہ اس نشانی کے ملنے کے بعد تمہارا سدھر جانا یہ کنفرم ہے، کیونکہ یہ مطالبہ ان کا اس لیے ماننے کے لیے نہیں تھا۔ اس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ سوال تعنت کے لیے تھا، تعنت اور عناد، ہٹ دھرمی، جیسے نہ ماننے والی بات ہوتی ہے نا تو اس میں ابلاغ ہو جائے کہ انسان اعتراض، یہ اعتراض ہے، یہ ماننے کے لیے، ہدایت کے لیے، سدھرنے کے لیے، یہ کوئی رہنمائی کے لیے سوال نہیں ہے۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ نشانی کوئی مانگتا ہے اور نشانی مل جاتی ہے جن قوموں کو دی گئی، اور اس کے بعد وہ سدھرے نہیں، ایمان نہیں لائے، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے جو کہ استحصال ہوتا ہے، ختم، ملی امیٹ۔ اور اگر نشانی نہیں دی جاتی تو اس کے بعد ڈھیل ہوتی ہے، معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو غیب اللہ کے پاس ہے، انتظار کرو، جلدی نہ کرو۔ یہ بات ساری کی ساری ہے جو ابھی ہم نے بریک کے بعد جہاں سے سٹارٹ کیا تھا نا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَاسْتِعْجَالَهُم جس آیت سے، اس ساری اس مفہوم کو ان آیات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی یہ جو خواہش ہے اور یہ جو چیزیں ہیں، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ دیکھتے ہیں پھر جو اللہ کا فیصلہ آئے گا اس کے حساب سے دیکھیں گے، نشانی آنا تمہارے لیے بہتر، اللہ نشانی دے دے گا، نہ آنا بہتر، اللہ نہیں دے گا۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ نے اب کل جو ہم پڑھیں گے آگے، تو اللہ نے کئی اپنی ایک نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے کہ تم جو نشانیوں کو مطالبہ کر رہے ہو تو نشانیاں پہلے بھی ذکر ہوئی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، آگے بھی کئی ایک نشانی ہے جو عملی طور پر جس میں اللہ نظر آ جاتا ہے انسان کو، جس میں اللہ محسوس ہوتا ہے انسان کو، اس میں کئی ایک نشانی اللہ نے آگے ہمیں ذکر کی ہیں، اور اس کا اختتام بھی اسی پر کیا ہے کہ آخرت میں کل اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ کیسے نظر آتا ہے انسان کو دنیا میں، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے، اس میں خیر رکھیے، اس میں بھلائی رکھیے، اس سے ہی توفیق الہی ملتی ہے، مومن کو بھی، مسلمان کو بھی، اور کافر کو بھی۔ زمین سے بیٹھ کے سب انسان ایک ساتھ 14ویں کے چاند کو بالکل کلیئر اور واضح اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، تم اپنے پروردگار کو جنت میں کل اسی طریقے سے دیکھو گے۔ امام قرطبی نے بھی ذکر کیا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو بے اسباب لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ اپنی وہ جو امور کونیہ کے معاملات چلانے کے لیے جو اس کی حکمتیں ہیں، اس حکمتوں کے تحت ان کافروں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔